تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو علم پر عمل یہ بے انتہا ضروری ہے، اس کا نفع بڑھتے چلا جاتا ہے، بڑھتے چلا جاتا ہے. تو ایک چیز تو خشیت ہے اور ایک چیز اپنے علم پر عمل ہے. اور تیسری چیز، یہ تین باتیں جمع ہو جائیں گی تو اس کے علم سے انشاءاللہ ساری انسانیت کو، ساری امت کو فائدہ ہوگا. تیسری چیز، علم نبوت کا پہلا قدم اور پہلا زینہ کیا ہے؟ میں جو بات کہنے جا رہا ہوں، میں نے یہ بات کسی کتاب میں پڑھی نہیں، میں نے کتاب کسی عالم سے سنی نہیں، میں نے یہ بات آپ ہی کے علاقے کے عالم نہیں، اپنی زندگی کے اعتبار سے تو کبھی عالم نہیں رہے، ٹیکسی چلانے والے تھے، لیکن علماء کی صحبت اختیار کی تھی، کبھی کبھی عجیب باتیں بیان کر دیتے تھے. میری مراد یوسف بھائی پالنپوری سے، وہ کہتے تھے علم کا پہلا زینہ وہ امت کا درد و غم ہے. علم کا پہلا زینہ وہ امت کا درد و غم ہے. یہ علم نبی ہے، اور درد نبی نہیں ہوگا تو اس علم نبی سے نہ اس کی ذات کو فائدہ ہوگا نہ امت کو فائدہ ہوگا. اور سرکار دو جہاں سلم کی سینہ مبارک میں امت کا جو درد و غم تھا، اس کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے کتنا زبردست تعلق رہا ہے. سرکار دو جہاں سلم کی وصال سے چند روز پہلے، غالباً 5-6 دن پہلے کی بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے سرکار دو جہاں سلم کی خدمت میں. بات چل رہی تھی، چلتے چلتے حضرت سرکار دو جہاں سلم نے اشارہ فرما دیا. کیا فرمایا؟ کہ عبداللہ ابن مسعود، میں چند دنوں کو مہمان ہوں دنیا سے، سنے جا. اللہ اکبر. وہ صحابہ جو سرکار دو جہاں سلم کی صحبت کے بغیر اپنی زندگی کے اندر راحت محسوس نہ کرتے، جب اللہ کے نبی کی زبان سے اب الفاظ نکلے تو حضرت عبداللہ ابن مسعود پر کیا گزری ہوگی، کتنی بے چینی، بے کلی اور خود رفتگی پیدا ہو گئی ہوگی. لیکن نہیں، ہمارے نبی کا بھی عجیب کمال ہے، اور ہمارے نبی کی صحبت کے لیے جن کو چن لیا گیا تھا ان کی صفات کا بھی عجیب کمال ہے. سوچا کہ اس موقع پر میں آہ و فغاں کرتے بیٹھوں گا، بعد میں جو فتنہ اٹھے گا اس کا علاج کوئی کر نہیں سکے گا اور اس کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکے گا. میں اپنے غم کو اپنے سینے میں رہنے دوں، دبا لیا اپنے غم کو، اور پوچھنا شروع کیا. جہاں امت بہک سکتی تھی، جہاں امت گمراہ ہو سکتی تھی، جہاں امت کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا ہو سکتا تھا، اور ممکن ہے کہ تلواریں نکل آ سکتی تھی، اور بڑی قربانیوں کے بعد جس امت کو اٹھایا گیا تھا وہ امت آپس کے انتشار اور پھٹن کے اندر مبتلا ہو جاتی. ایسا بڑے عجیب لوگ تھے، اور وہ بھی وہی درد تھا نبی پاک علیہ السلام کے سینے مبارک کا جو وصیت کر گیا تھا آپ کے سینے میں کیا ہوگا امت کا بعد میں. تو چھپا لیا اپنے درد کو. پوچھا اللہ کے نبی، اگر وہ وقت آ جائے تو آپ کو غسل کون دے گا؟ نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اختلاف ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ ہر ایک اپنا حق جتا سکتا تھا کہ غسل کرنے کا حق ہمارا ہے، ہم کریں گے. کیا فراست تھی، کیا دور اندیشی تھی. اللہ کے نبی نے جواب دے دیا. پھر پوچھا اللہ کے نبی، آپ کی تکفین کون کرے گا؟ اللہ کے نبی نے وہ بھی بتا دیا. پھر پوچھتے پوچھتے یہ کہا کہ اللہ کے نبی، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے گا؟ بس یہ یہاں تک پہنچے، برداشت نہیں ہوتے، خود بھی رو پڑے. سرکار دو جہاں سلم کے چشمے مبارک سے بھی اشک بہنے لگے. سرکار دو جہاں سلم سنبھل کے بیٹھے اور کہا عبداللہ سنو، جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تم سب لوگ وہاں سے ہٹ جانا،
تم سب لوگ وہاں سے ہٹ جانا، کوئی نہیں رہے گا. سب سے پہلے جبریل امین آئیں گے، پھر میکائیل آئیں گے، اسرائیل آئیں گے، مقرب فرشتے آئیں گے، وہ پڑھیں گے نماز. اس کے بعد میرے سب سے جو قریب اور عزیز ہیں وہ آئیں گے. پھر فرمایا اس کے بعد فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، فلاں آئیں گے، پوری ترتیب بتائی. اس کے بعد فرمایا کہ آخر میں تم آؤ گے. آخر میں سب کے آنے کے بعد عبداللہ ابن مسعود تم آؤ گے. اور دیکھو جس وقت تم میرے جنازے پر پہنچو گے اس وقت ایک بات مجھے تم سے کہنی ہے. اس وقت اگر میں کہوں گا تو امت میں فتنہ پیدا ہو سکتا ہے، گمراہی پیدا ہو سکتی ہے. اس لیے اس وقت کہنے کی بات اس وقت کہنے کے بجائے اس وقت کہہ رہا ہوں. جو بات اس وقت مجھے کہنی ہے بالکل آخری میں جو کہنی ہے، سب سے آخر میں جو بات کہنی ہے اس وقت کا کہنا وہ امت کے اندر ایک فتنہ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اس وقت تو نہیں کہوں گا، لیکن اس وقت جو کہنا وہ اس وقت کہہ رہا ہوں. اور وہ یہ کہ عبداللہ ابن مسعود جب تم میرے جنازے پر پہنچو تو سمجھ لینا کہ میں نے تمہیں سلام کہا ہے، میرے سلام کا جواب دے دینا. کیا قسمت تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود کی کہ سب سے آخری سلام جنازے کی طرف سے دیا جا رہا ہے. یہ خوش بختی کسی اور کس سے نہ آ سکتی ہے. وہ عبداللہ ابن مسعود. اور پھر فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، میرا یہ سلام صرف تمہارے لیے نہیں ہے. میرا یہ سلام صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ میرا یہ سلام قیامت تک کے تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان قبول کر کے میرے اتباع کریں گے. قیامت تک کے انسانوں کو سلامتی کی دعا دے رہے ہیں اپنے جنازے کے اندر سے. اس پر سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں اس امت کا درد و غم کیا تھا. جس وارث علم الہی کی سینے میں یہ نبوت والا درد و غم آ گیا، پھر اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ضائع نہیں کرے گا. پھر اللہ تعالیٰ سے وہ محیر العقول کام لے لے گا جس کو دنیا دیکھ کر کے اش اش کرے گی اور رش کرے گی. تو عزیز دوستو، اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. امت میں فتنے اٹھیں گے اور اٹھتے رہیں گے. سب سے بڑا فتنہ عصبیت کا، سب سے بڑا فتنہ جہالت کا، سب سے بڑا فتنہ اپنے ناک کا، اور سب سے بڑا فتنہ پتہ نہیں کتنے نسب کا اور حسب کا، کتنے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں. ان سارے فتنوں کے اندر سے امت کو نکال لینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. دین کلی اور دین حقیقی یہ امت کو سمجھا سکیں گے ہم اور آپ. عوام سمجھا نہیں سکیں گے، عوام سمجھا نہیں سکیں گے. ان کی اس لیے کہ ان کے پاس دین کا علم ہے ہی نہیں. بلکہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں پر اعتراض ہو کہ تمہارے پاس جو علم ہے وہ کتابی علم ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہو سکتا ہے اعتراض ہو، یہ کتابی علم ہے، کتابی علم. اب اس کتابی علم کے علاوہ اور کون سا کیسا علم ہے ہم کو تو پتہ نہیں ہے. کیا وہ علم لدنی ہے کہ علم الہامی ہے کہ علم وحی ہے، کیا علم جبریل لے کر کے آنے والے ہیں، کچھ پتہ ہمیں نہیں ہے. لیکن ہوگا یہ. لیکن یہ جو سمجھ میں اس کی آئے گی وہ بات کہتی جائے گی، جو سمجھ میں اس کی بات آئے گی وہ کہتے چلی جائے گی. اور ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کہ دین اپنی اصل پر باقی نہیں رہے گا. دین کے نام پر امت گمراہی کے راستے پر چل پڑے گی. ایک واقعہ اور بیان کر دوں. سرکار جو جہاں سے نماز پڑھا رہے ہیں، ایک صحابی کو لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی. وہ اس خیال سے کہ میری رکعت چلی جاتی، دوڑتے بھی آئے اور آ کر کے نماز میں شریک ہو گئے. دوڑنے کی آواز سنائی دی. نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا دوڑ کے کون آیا؟ وہ صحابی کھڑے ہو گئے، میں دوڑ کر کے آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تمہارے شوق کے اندر زیادتی نصیب فرمائے. دعا دی. کس کو دعا دی؟ کس کو دعا دی؟
جو دوڑ کر کے نماز کے لیے آ گیا اس کے لیے دعا دی، واہ واہ میرے نبی کتنے رحیم ہیں، کتنے شفیق ہیں، کتنے کریم ہیں، دوڑ کر لیٹ آنے والے کو کیا کر رہے ہیں؟ دعا دے رہے ہیں۔ اس لیے دوستو جلدی نماز کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے کاروبار میں دکان میں بیٹھتے رہو اور جب آخری وقت آ جائے دوڑتے ہوئے نماز کو چلے جاؤ۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نبی کی سیرت سے کہہ رہا ہوں۔ گمراہ ہوا نہیں ہوا؟ گمراہ نہیں ہوا؟ کون سمجھائے اس جملے کا مطلب کیا؟ اسے کون سمجھائے؟ اس کو سمجھیں گے علماء۔ جاہل اپنی جہالت کا علاج کر لے، حقیقت وہ نہیں ہے۔ نماز وہ عمل ہے جو سنجیدگی کو چاہتا ہے، وقار کو چاہتا ہے، متانت کو چاہتا ہے، خدا کے دربار کی طرف آ رہا ہے، وقار کے ساتھ آ، سنجیدگی کے ساتھ آ، متانت کے ساتھ آ۔ یہ دوڑ کر کے آنے کی چیز نہیں ہے، یہ لاحولاد کی چیز نہیں ہے، یہ تماشے کی چیز نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی دعا کا مطلب کیا ہوا؟ دعا کا مطلب ہوا اس صحابی کو دوڑنا کیوں پڑا تھا؟ تاخیر ہو گئی تھی۔ تاخیر کیوں ہو گئی تھی؟ شوق کے اندر کمی تھی۔ شوق کے اندر اگر زیادہ تھی تو پہلے ہی آ کر کے بیٹھتے، نماز ان کا انتظار نہ کرتی بلکہ کیا یہ نماز کا انتظار کرتے بیٹھتے، اور اس نماز کے انتظار میں بیٹھنے پر نماز کا ثواب دیا جاتا۔ تو پکڑ لیا غلطی کہاں ہے؟ شوق کی کمی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اللہ تیرے شوق کی زیادتی نصیب فرمائے۔ تیرا شوق زیادہ ہوگا تو وقت سے پہلے آئے گا، پھر وقت سے پہلے آئے گا تو دوڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور نماز وہ عمل ہے کہ جسے دوڑنا صحیح نہیں ہے۔ تو دین حقیقت، حقیقی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی کلی کیا، وہ پورا دین کیا ہے؟ بعض دفعہ آدمی نماز کو دین سمجھ بیٹھا ہے، بعض دفعہ آدمی روزہ رکھ کر کے دین سمجھ بیٹھا ہے، بعض دفعہ آدمی 4 مہینے لگا کر کے دین سمجھ کے بیٹھا ہے۔ ہر آدمی کچھ پکڑ جائے تھوڑا سا اور سمجھ لگے میں پورے دین پر ہوں، اور اس کے سامنے وہ قرآن کا بالکل مطالبہ نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ مطلب بالکل اس کے سامنے نہیں ہے۔ اب یہ ذمہ داری علماء کی ہے کہ امت کو دین حقیقی سمجھائیں اور امت کو دین کلی سمجھائیں، یہ ذمہ داری علماء کی، یہ ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ اہداف پر ہونے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ تو خشیت کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اور درد نبی کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جس کو کہہ کر میں اپنی بات کو، گفتگو کو ختم کروں گا، اور وہ یہ جس وقت ایک زمانہ تھا محدثین درس حدیث جب دیتے تھے، درس حدیث دینے بیٹھتے اور طلباء اور شاگرد وہ حدیث کے درس میں شرکت کرتے بیٹھتے، جہاں پر شروع ہوتا کیا؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،